اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ شافی اللہ کافی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام صحت و حکمت یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو طبی نقطہ نگاہ سے اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جو اس کرہ ارض میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں اس کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو غذا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو آپ کی موجودہ سمٹمز ہیں بیماری کی وجہ سے ان کے لیے آپ کی غذا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت اور تندرستی کی ضامن ایسی قدرتی ہمیں غذا جو کہ مختلف سبزیوں کی شکل میں فروٹ کی شکل میں ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جب ہماری غذا بہتر ہوگی تو ہماری صحت بھی تبھی بہتر ہوگی۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ آگے چل کر ہمیں مسائل جو ہے پیدا کر دیتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل جو ہے صحت کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا غذا کو ہم نے بہتر رکھنا ہے، غذا کا انتخاب ایسے کرنا ہے کہ جو قدرتی غذا ہو، آرگینک ہو، اور تبھی ہماری جسم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھی صحت کے لیے ہم نے جو ہے قدرتی غذا کو استعمال کرنا ہے اور فطرت کے اصولوں کے مطابق ہم نے چلنا ہے، وہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی آپ بولیں، میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، بولیں۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب میں مجھے تھوڑی ٹانگوں میں خارش ہے، اور گٹھنوں سے لے کر پاؤں تک گھٹنوں تک مجھے خارش ہے۔ مجھے شوگر نہیں ہے، ویسے پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں لگتی، اتنی خارش ہے اور ہیٹ نکلتی ہے اور خارش کر کے بلڈ نکلتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے ٹیوب وغیرہ دی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے عرصے سے ہے؟ یہ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ہے تقریباً۔ ٹھیک ہے، آپ کو شوگر وغیرہ بھی ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خالی میں آپ کل ساؤتھ ہال میں بیٹھیں گے آئیں گے، کیونکہ میں نے بیٹی کے لیے اپوائنٹمنٹ بنوانی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ہوں گے سنڈے کو، کل نہیں سنڈے کو ہوں گے 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لندن میں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کوئی ٹائم دیں، میری بیٹی کا نام ہے فرین حسین۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹائم دے دوں گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مجھے پروگرام ختم ہوتا ہے نا یہ 4 بجے، تو اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو میں ادھر 10-15 منٹ پروگرام کے بعد ہوں گا تو آپ کو اپائنٹمنٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کہیں جا رہی ہوں باہر مجھے نہیں لگتا میں 4 بجے تک واپس آؤں گی۔ چلو پھر آپ جو ہے میرا نمبر لکھ لینا، تو پھر اس پہ بعد میں کر لینا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا موبائل نمبر؟ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، لکھ لیں 0798 422 9845، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید پوچھنا ہو تو وہ آپ جو ہے اگر گوگل سرچ پہ جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس میں ہماری جو ہے روزہ اور صحت وہ جو اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ روزہ میں جہاں سب کو معلوم ہے رمضان جو مہینہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہوتا ہے، گناہ معاف کرانے والا مہینہ ہوتا ہے، جنت میں گھر بنانے والا مہینہ ہوتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں فیضاب ہونے کا موقع نصیب فرمائے، اور ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار پھر اپنی اسلامی اصولوں پر عمل کر کے پوری کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنی زندگی کو اسلامی جو ہے احکامات کے مطابق اس کو ڈھالنے کی صحیح کرنی ہے۔ اور ہمیں رمضان میں اس مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے روحانی اور جو ہے اور طبی لحاظ سے ہم نے اپنی صحت کو بھی بہتر کرنا ہے، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ رمضان جو ہے ہم رمضان کہتے ہیں، فاسٹنگ کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، اور رمضان کے جو الفاظ ہے اگر اس کو ہم الفابیٹیکل دیکھیں کہ رے جو ہے یہ ہے رضوان اللہ کی خوشنودی۔ اب دیکھیں اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اس مہینے میں نہ صرف اپنی صحت کو بہتر کرے بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ دوسرا اگر اس کے ساتھ آ جاتا ہے رے، پھر آ جاتا ہے میم، محبت اللہ کی محبت، پھر آ جاتا ہے سواد، پھر سواد جو آ جاتا ہے اس میں جو ہے زمان اللہ کے سپرد، اللہ کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے الف، الفت، اور پھر آ جاتا ہے نون، نور، اور نوروں مہربان اور بخشش والا مہینہ۔ دیکھیں اس مہینے میں دیکھیں آپ رمضان کے الفاظ سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کا الفاظ دیا ہے اس کے الفاظ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے بہترین خوبیاں پیدا کی ہیں۔ جب آپ اس رمضان کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جو سچویشن ہوتی ہے، کسی کو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو مختلف صحت کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے، ان کا معالج، ان کا جی پی اجازت دیتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس مہینے سے فیضیاب ہونے کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے غذا کیا ہوگی۔ سحری میں دیکھیں کہ سحری سے لے کر افطاری تک جو ہمیں ٹائم ملتا ہے اور جو ہم اس مہینے میں جو ہم کچھ کھانا پینا ہم نے نہیں ہے اور اس میں ہم نے اپنے بدن کو جو ریسٹ دینا ہے اور اس ریسٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے جو اس میں فوائد رکھے ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے صحیح فائدہ کس طرح حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سحری میں اس قدر زیادہ خوراک کا استعمال کر لینا ہے
کہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہضم ہونے میں بھی مشکل ہو جائے. سحری ہم نے ان چیزوں سے کرنی ہے جن کا تعلق ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ملتا ہے. ہم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے ان چیزوں سے روزہ افطار کرنا ہے جو موسم کے مطابق بھی ہوں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر تقویت، طاقت، انرجی رکھی ہو کہ جو روزے اتنا لمبا روزہ، گرمی کا روزہ جو ہم نے رکھا ہے اس سے ہماری صحت بھی بہتر ہو اور ہم اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اب دیکھیں کہ روزہ ایک مشقت ہے، روزہ آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ہر روز اپنے وقت پہ اپنی مرضی سے سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور ایک مہینہ اللہ کے حکم سے جب ہم ان چیزوں کو سب چیز ہوتے ہوئے ہم پر پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ ہم صبح جب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ ہم سحری اور ہم نے روزے کی نیت کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل سوچ نظر آتی ہے، لیکن جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں چند دنوں کے بعد ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. خاص طور پر ہمارے گرم ملکوں میں جہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ ہے، وہاں روزہ رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کو ان میں کیا خوراک ہم نے استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ روزہ کو جو ہے ہم نے اس میں صحت کے لیے بہتر کیا کرنا ہے، کون سی غذا ہمارے لیے بہتر ہوگی جس سے گرمی کی شدت بھی کم ہو، ہمارے جسم کو تقویت بھی ملے، پیاس کی شدت کم ہو اور ہماری صحت جو ہے پہلے سے بہتر ہو. موٹاپا، کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر، ذہنی کیفیت، ڈپریشن وہ کس طرح بہتر ہو، یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو لائن جو ہے لائیو کال کا وہ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے. اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی مشورہ چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے، بزرگوں کے تجربات ہیں اور وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. ایک دفعہ پھر میں اپنی ہفتہ وار مصروفیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہے ہم سنڈے کو انشاءاللہ تعالی 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لندن میں ہوں گے. لندن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور منڈے کو کمنگ منڈے کو ہم ہوں گے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک اسپاربو برمنگھم میں. سیٹرڈے یعنی کل ہم ہوں گے مانچسٹر میں اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوں گے. اب آپ پروگرام ہم اس کے جو روزہ اور صحت، فاسٹنگ یعنی رمضان اور اس میں ہماری صحت، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کیا کون سی غذا کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ بیلنس ڈائٹ بھی ہو جائے، آپ کو جو صحت بھی بہتر رہے اور آپ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. صحت ہماری اچھی ہوگی تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اللہ کی جو ہے عبادت کر سکیں گے اور بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے. اب میں جو ہے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب،
ان سے بھی کہوں گا کہ آپ وہ طبی نقطہ نگاہ جو ہے روزہ اور صحت رمضان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ہم نے اپنی صحت کو اچھے انداز میں بہتر رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا استعمال کرنا چاہیے، روزے کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں کال کی طرف چلتے ہیں. تو اس کے ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ حکیم صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. اچھا، بہت بہت سلام آپ دونوں کو اور رمضان کی آمد مبارک ہو. آپ کو بھی، سب ہمارے تمام ناظرین کو بھی رمضان کی جو ہے آمد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر سکیں. اور جی اچھا، سوال میرا یہ ہے. جی بولیں. میری بہو ایران سے تبرک لائی تھی تو اس میں گلاب کے پھول ہیں. جی بہت خوبصورت، چھوٹے اور بہت خوشبو والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا، وہ آپ کے یہاں آتی ہے، ابھی آئے گی، وہ آپ کو اپنے بچے کو لے کے آپ کے گھر ضرور آئے گی. تو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ گلاب کا پھول پانی میں پیئیں یا کس طرح سے اس کو، اور بہت ہی خوشبو کا ہے، چھوٹا ہے. اور میں نے ایک دفعہ اس کو تخم بالنگ ہے، اس میں میں نے ایسے ہی شربت بنا کے پیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ وہ بتائیں، ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا کیا کرنا، دہی میں کھائیں، دودھ میں کھائیں، کس طرح کھائیں؟ ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے. آپ محترمہ آپ خود استعمال کرنی چاہتی ہے یا بچے استعمال کرنے یا بہو استعمال کرے گی؟ جی نہیں، میں خود بھی چاہتی ہوں اور میرا پوتا ہے، وہ آپ کو آپ کے پاس لائی تھی، شاید ایک دفعہ اور لائے گی. ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے بھی چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ سنیں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بتا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی دیکھیں کہ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر حکیم صاحب سے بات کرنی. جی بولیں. جی I just have a problem that it's been 2 months that I have when I have my periods, my blood does not stop and it's going on for 2 months. Could you please give me some solution? How can I stop it? Okay. Thank you. Okay. I will hear you on the TV. Okay, no problem. Thank you. دیکھیں، سب سے پہلے تو پہلی محترمہ نے جو بتایا ہے کہ گلاب، دیکھیں گلاب سب سے بہترین، دنیا میں ایران کی سرزمین میں مٹی میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہاں کا گلاب بہت ہی فائدہ مند ہے. گلاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے قلب کو، یعنی ہارٹ کی پلپیٹیشن کو بہتر رکھتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں گلاب کے جو ہے جو پھول ہوتا ہے، اس کی جو پیٹلز ہوتی ہیں، پنکھڑیاں ہوتی ہیں، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ جو لال حصہ ہوتا ہے اور ایک پارٹ جہاں سے وہ جڑا ہوتا ہے وہ پیلا حصہ ہوتا ہے. وہ ریڈ نہیں ہوتا، وہ جو ہے یلوش ہوتا ہے. جو یلوش حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ قابض ہے، اور جو لال حصہ ہے، جو زیادہ حصہ ہوتا ہے، وہ قبض کشا ہوتا ہے. اور معدے کی تیزابیت کے لیے، معدے کے السر کے لیے، تخدیری کیفیت کے لیے، ہارٹ برن کے لیے، سرکولیشن آف بلڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے. اور اسی لیے جو اتنا بے زر ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلاب کی پنکھڑیاں، جب ہم بچہ، نامولود بچہ، جب نیو برن بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو گھٹی میں
جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، وہ اس میں جو ایک جز ہے اس میں اور چیزیں بھی کافی ڈلتی ہیں، اس میں بھی گلاب کے دیسی ایرانی گلاب کی پتیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس پتیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی خاصیت رکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، اور فوری طور پر جب اس کو یہ گھٹی دی جاتی ہے جو کہ خالص چھوٹی مکھی کے شہد سے بنائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور جب بچے کی پیدائش پہ پہلا اس کی زبان کے اوپر جب وہ من لگاتے ہیں تو فوری طور پر بچہ جب اس کو سویل کرتا ہے تو قدرت ایک دم اس کے پیٹ میں جب وہ اس کا اثر جاتا ہے تو فوری طور پر اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اس کو اجابت آ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد، اور بچہ سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ آپ نے گلاب کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے، اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر میں اس پر پروگرام کروں تو بہت ہی دیر لگے گی اور کافی ٹائم لے گا، اور آپ جو ہے پھر بھی ہم اس کو پورا طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے جو گلاب کی قدرتی خوشبو ہے جس کو عطر گلاب کہا جاتا ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خاصیت رکھی ہے کہ انسان جس کو ڈپریشن ہو، سٹریس ہو، ایگزائٹی ہو، غصہ ہو، چڑچڑاپن ہو، کوئی چیز برداشت نہ ہوتی ہو، اگر خالص گلاب اس کو عطر جو ہے اس کو وہ سمیل کرے، اس کو سونگے تو اس میں کافی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کس قدر خاصیت رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر جو ہماری سکن کے لیے، خصوصی طور پر لیڈیز کے لیے، کیونکہ لیڈیز جو ہو چہرے پر جب میک اپ کرتی ہیں وہ کیمیکل ہوتے ہیں، اس سے جلد جو ہے ہماری جو ہے اس پہ برے اثرات کیمیکل کے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ارگ گلاب خالص سے اچھا ایرانی پھولوں کا جو ہم تیار کرتے ہیں، خود طبی بازار تیار کرتے ہیں، بازار سے نہیں ملتا، اگر ہم ان کو اس سے اپنا میک اپ اتارتے ہیں اور رات سوتی وقت تھوڑا سا لگا دیتے ہیں چہرے میں، آپ دیکھیں کہ جلد کے لیے سب سے بہترین کلینزنگ، اور اس کے اتنے اچھے فوائد ہیں کہ ہماری سکن جو ہے وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے گلو آتی ہے۔ اسی لیے جو ہم طبیب حضرات چہرے کے بہتری کے لیے دیسی جڑی بوٹیاں اور فروٹس کا ملاپ سے جو ہم آپٹن وہ بناتے ہیں، اس کو بھی ارگ گلاب میں پیسٹ بنا کر چہرے پر لگایا جائے تو پہلی دفعہ ہی لگانے سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین جو ارگ ہے آنکھوں کے لیے، جو لوگ زیادہ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، زیادہ بچے جو آج کل ہمارے جو ویڈیو گیمز اور کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ڈراپس ایرانی دیسی گلاب کے پھول کا ارگ سے اچھا وہ آنکھوں میں ڈالا جائے تو
تو اس سے آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، نظر کے لیے فائدہ مند۔ اب دوسرا سوال تھا جو محترمہ نے کیا کہ ایکس جو بلیڈنگ جو ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے آپ یہ کریں کہ جامن کا جوس 2 چمچ، آملے کا جوس 2 چمچ آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح اور شام لیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ہی فائدہ مند ہے، گلے ہار سنگار۔ گلے ہار سنگار میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خاصیت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کا پاؤڈر یا اس کے پھول، ڈرائی فلاور گلے ہار سنگار، اس کو پانی میں ابال کر اور وہ ہم پیتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے اس میں جو ہے بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے ایسی کیفیت میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سچویشن کے مطابق بے شمار ایسے مسائل کے حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اگر ہم مستقل مزاجی بما پرہیز اس کو استعمال کریں تو شافی مطلق ضرور بہتری فرما دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید پوچھنا ہو یا کسی چیز کے ملنے میں مشکل ہو تو آپ جو ہے پروگرام 4 بجے ختم ہوگا، اسی نمبر پہ 10-15 منٹ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ نمبر نوٹ کر لیں اور آپ جو ہے اس نمبر پہ دوبارہ جو ہے کال کر کے انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اور آپ جو ہے تفصیلاً بات کر سکتے ہیں۔ اب میں جو ہے اس کے علاوہ پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں جو ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہے اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل جو ہے ہم سیٹرڈے ہے، کل ہم ہوں گے مانچسٹر میں، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی مانچسٹر میں، اور کمنگ سنڈے کو 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لنڈن میں، اور منڈے کو ہم 2 بجے سے لے کر اور 4 بجے تک سپارک بو برمنگھم میں۔ جو معزز ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ جو ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہمارا پروگرام جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے فیس بک پر بھی آ رہا ہے، جو دوسرے ملکوں سے یا دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے فالو کر سکتے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے، اور جو دور دراز سے ہیں اگر وہ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں بذریعہ ای میل یا واٹس ایپ تو گوگل سرچ میں جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں سب معلومات مل جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا رمضان، روزہ، افطاری، سحری اور جو ہے مختلف امراض جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ کون سی سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، اپنی صحت کو جو اب بہتر کیسے رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسے مسائل ہیں لیکن GP سے آپ اپنے معالج سے ضرور رابطہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے۔ یہ ساری ہر ایک کی سچویشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی ہمیں دی ہے نہ صرف ہماری صحت کی امپرومنٹ کے لیے بلکہ ہمارے اعمال کی امپرومنٹ کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو میری طرف سے رمضان کی آمد بہت بہت مبارک،
اس کے بعد میں ایک روشنی ڈالوں گا کہ ہمیں اگر اپنی صحت کو اچھا کرنا ہے تو نہ صرف ہمیں اپنی ہیلتھ کی ڈائٹ اور اپنی ایکسرسائز وغیرہ پہ بلکہ روحانیت کو بھی جو ہے تشبیہ اس پہ ہمیں ترجیح دینی پڑے گی. ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا, تلاوت سننی پڑے گی, اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے گا اور اللہ تعالیٰ صحت دے گا. جو بھی بیمار, جتنے بھی ناظرین ہمارے بیمار ہیں جن کی صحت خراب رہتی ہے, وہ اگر وہ ایسا وہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں آپ کو ایک سول کی بھی جو ہے وہ ریفریشمنٹ ہوتی ہے اور ڈیزیز کو بھی جو ہے ایلیمینیشن ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہم اس پریویلیج ہیں کہ ہم لوگ کو ایک اور رمضان نصیب ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو پتہ چلتا رہے کہ کون سی ڈائٹ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کون سی ڈائٹ جو ہے وہ نہیں امپورٹنٹ, کیا کیا کرنا چاہیے, اور ڈائبٹیز جیسا جو مرض ہے اس کے ساتھ روزے کے ساتھ کیا سگنیفیکنس ہے اور کیا اس میں آپ کو حفاظتی تدابیریں کرنی پڑیں گی. تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. سب سے پہلے اب روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, اعمال کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی. ہر چیز ایک نئے سرے سے ری اسٹارٹ جو ہوتا ہے, سسٹم شروع ہوتا ہے. آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ کی باڈی نے جو کولیسٹرول اور آپ کی باڈی نے جو چیزیں سٹور کی ہوئی ہیں وہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں یوز اپ ہوتی ہیں, جو پرانا مال ہے وہ یوز اپ ہوگا, باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوگی اور نئی چیزیں جو ہے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک ہمارے پر ایک اچھا, ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہمیں یہ مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں میں جب پانی ہم نکال لیتے ہیں تو زمین میں پانی جو ہے وہ پھر لیول برابر آ جاتا ہے. اسی طرح دریا میں جب پانی جو ہے چلتا ہے تو اس کا لیول برقرار رہتا ہے. ہماری باڈی بھی بالکل اسی طرح ہے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی حکیم صاحب. میں کہ اس لیے بتایا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. بالکل بہت اچھی بات کی ہے جی حکیم صاحب نے, جس بات کی کہ ہمارا ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ری اسٹارٹ ہماری کثافتیں ہیں وہ ڈیٹاکس ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل, اور بالکل ہم جو ہے بالکل نئے سرے سے تندرست ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ بات, یہ ایک بیوٹی اس چیز کی ہے کہ نہ صرف اعمال بلکہ ہماری صحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے ہماری ہو رہی. تو بات سٹارٹ کرتے ہیں جی ڈائٹ سے, کہ ڈائٹ ہمارا جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, افطاری کے وقت ہماری کیسی ہونی چاہیے, سحری کے وقت کیسی ہونی چاہیے. جو لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے ویٹ کی وجہ سے, ویٹ گین کی, اوور ویٹ ہے جو لوگ ہیں ان کو پریشانی ہے کہ جی ہمارا ویٹ لوز نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس میں آپ آرام سے ویٹ لوز کر سکتے ہیں رمضان کے اندر. بس آپ کو تھوڑی تدابیریں جو ہے ہمیں لینی پڑیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بتا دیں جو لوگ سگریٹ, پان, دوسری چیزوں کر رہے ہوں جی, وہ بھی ساری چیزیں کر جی. ہاں وہ ایڈکشن کے بارے میں, وہ اس کے بعد کی بات ہے, وہ میں بتاؤں گا, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے حکیم صاحب نے ایک بات برنگ اپ کی ہے ایڈکشن کی. اس میں آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چلوں, کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں عادت بنانی ہو اس کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ 21 دن چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی ہمیں دی ہے. جس طرح کہ اگر ہم نماز, کافی لوگ ہم نماز نہیں پڑھتے, تو اگر ہم نماز پڑھنے شروع کریں تو 21 دن تک اگر ہم ریگولر پڑھتے رہے تو ہماری زندگی کا وہ حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ایڈکشن میں خالی سگریٹ پینا ایڈکشن نہیں ہے, ایڈکشن چائے پینا بھی ایڈکشن ہے, کافی پینا بھی ایڈکشن ہے, اور بہت سی چیزیں کرنا جو ہے سگریٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایڈکشن ہے. تو کوئی میرے بہن بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں یا چائے یا کافی کے بہت زیادہ ایڈکشن ہے, تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی اپرچونٹی کہ آپ روزہ رکھیں گے, آپ 21 دن تک کم از کم اگر وہ چیز چھوڑتے ہیں تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کوئی بھی ایڈکشن چھوڑنے کی. تو یہ بھی ایک بہت اچھی حکیم صاحب نے بات کی کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا مرحلہ ہے, ٹائم ہے, تو ہم جتنی کوشش ہو سکے ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کریں. تو ڈائٹ کے لحاظ سے یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اسپیشلی یو کے کے اندر, تو یو کے کے اندر یہ پروسیس ہوتا ہے کہ لانگ آورز ہیں آپ کے فاسٹنگ کے, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ جو آپ کی جسم کے اندر اسٹور چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ سب نکالتا ہے اور وہی یوز کر کے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں چل رہا ہوتا ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس ٹائم میں جو روزے کا چل رہا ہوتا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا. جو آپ کی واٹر ہے وہ تو نکلے گا ہی نکلے گا, بے شک آپ کی کڈنی جو ہے وہ کرتے ہیں کام کہ جتنا واٹر ریسٹور کر سکیں, ریزروز میں ہم رکھ سکیں, باڈی کے اندر ہم رکھ سکیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا پھر بھی واٹر نکلتا ہے. آپ پرسپائریشن جو سویٹنگ وغیرہ کا پروسیس ہے اس سے بھی واٹر نکلتا ہے, آپ کے یورین میں بھی واٹر نکلتا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ نے وہ کور کرنا ہوتا ہے افطاری کے اوپر سب سے پہلے. تو جو ہماری ٹریڈیشنل ڈائٹ جو ہے, ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں جو گرم ملک ہے ہمارے پاکستان, جہاں مطلب ہے سارا دن گرمی ہے, پسینہ بھی آنا ہے,
تو اس میں نمکیات کی جو کمی ہوتی جاتی ہے وہ بھی بتانا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے پورا فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو پورا ہم نے اس میں سارا کور کرنا ہے، اور بے شمار ہمارے جو پاکستان انڈیا میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ۔ بالکل وہی بات ہے کہ دیکھیں ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ادھر لانگ آورس میں بھی ہے، اور انڈیا پاکستان میں دیکھیں دھوپ اتنی زیادہ، گرمی اتنی زیادہ، تو ادھر بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ادھر بھی چلتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو ادھر بھی آپ نے آپ کو جتنا ہائیڈریٹ کرنا ہے، تو اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو آپ کے پاس ایسے موسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیچرل فروٹ اتنے آگے ہوئے جس سے آپ جو ہے اپنا وہ ملک شیک یا کوئی بھی جوس بنا سکتے جو آپ کی ہائیڈریشن کو بہت اچھا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ڈائٹ کی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے پاکستان انڈیا، جو بھی مسلمان کنٹری جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں ان کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ یہ کہ فرائیڈ فوڈ، جو پکوڑے سموسے، یہ ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ ہے، لیکن ہم لوگوں نے سنت پہ فالو کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، جو سنت نبوی ہے عربک ٹریڈیشن میں، جو ہمارے بھی ہے کہ ٹریڈیشن میں ہمارے پاس ہے کھجور، جس کا ذکر قرآن مجید میں، اور جو ہمیں رہنمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ہم نے ان کو ترجیح دینا۔ بالکل ماشاءاللہ، بہت بات قرآن و سنت کی اس پہ ہوتی رہے گی بات، تو اس میں یہی ہے کہ جی کھجور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کھجور، اور کھجور کے اندر جو بات یہ ہے، میں ہمیشہ پہلے بھی ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے، ریفائنڈ شوگر کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ویٹ گین ہوتا ہے۔ شوگر آپ کو چاہیے ہے کیونکہ آپ نے صبح سے شوگر نہیں کھائی، باڈی کو ضرورت ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ جو ہو کھجور کھائیں۔ کھجور کے اندر ایک نیچرل شوگر ہے، فرکٹوز ہے، نیچرل آپ کے پاس شوگر ہے جس سے آپ کو انرجی ملے گی۔ تیسری بات، ہائیڈریشن، آپ نے وہ چیزیں کھانی ہے جو آپ کی ہائیڈریشن بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے، واٹر میلن کا سیزن، واٹر میلن جو ہے اس کے اندر بہت ہائیڈریشن ہے، پھر گریپس ہیں اس کے اندر بہت ہائیڈریشن ہے، اولیوز ہیں، یہ چیزیں جو ہیں جس کے آپ کو ہائیڈریشن زیادہ ہو، سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو ہم نقصان دہ چیز کرتے ہیں وہ بنج ایٹنگ کرتے ہیں، ہم فوراً کھاتے ہیں، پورے دن کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ ایک دم سے فل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پلاٹنگ ہو سکتی ہے، اسٹمک بہت جلدی فل ہوتا ہے، ڈائجیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ویٹ گین ہو جاتا ہے۔ آپ فرائیڈ چیزیں کھائیں گے ویٹ گین ہو جائے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی ہائیڈریشن کمپلیٹ کرنی ہے، کھجور لینی ہے، پھر آپ نے ملک شیک بنا لینا ہے یا جوس۔ پاکستان میں فالسے کا جوس ہم بناتے تھے، بہت اچھی ہائیڈریشن ہے۔ حکیم صاحب اس میں بہتر وہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جی فالسے کا جوس کے اندر جو ٹھنڈک ہے، فالسا ادھر نہیں ملتا وہ پاکستان، یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اتنا نازک پھل ہے، اور اس کا جو دورانیہ بھی بہت کم ہوتا ہے، وہ صرف 1 مہینہ 1.5 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے رمضان ہمیں یاد آتا ہے پاکستان کا کہ گرمیوں کا رمضان، اور فالسا کیا بات ہے، ایک دم ریفریشنگ ڈرنک۔ جی کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حسین بات کر رہا ہوں، میں نے بات کرنی ہے حکیم صاحب سے۔ جی بولیں، فرمائیں جناب محترم۔ جی میں حکیم صاحب سے جی آپ کی بات ہو رہی ہے، میں حکیم شفقت علی شاہ مخاطب ہوں آپ سے، جی بولیں۔ جی شکریہ۔ مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میں ایک ٹائپ 2 مجھے ڈائبٹیز ہے۔ جی میں میڈیسن نہیں لیتا، لیکن زیادہ تر میں اوائڈ کرتا ہوں میڈیسن سے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ جی اپنا جو ہے پرہیز کریں علاج سے بہتر ہے پرہیز کریں، تو پرہیز کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، تو اس سے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہوں۔ کھجور میں واقعی کھاتا ہوں جب بھوک لگتی ہے۔ تو اس کے علاوہ روزے میں کیا کرنا چاہیے کہ جو اتنا لمبا روزہ ہے 18 آورز کا، تو اس میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ 18 آورز کے بعد یعنی اس میں پانی بھی کور ہو، شوگر کا بھی کور ہو، میڈیسن بالکل نہیں لے رہے آپ؟ تھوڑی سی ایڈوائس کریں، میرے جیسے جتنے لوگ ہیں جو تھوڑے سے شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے سارا جو ہے اس میں کور کریں، ڈائبٹیز کو بھی، جتنی بھی امراض ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ، یہ سارا، اور ڈائٹ ہماری کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہماری ڈائٹ جو ہے کامن آدمی کے لیے کیا ہو، یا جو اسپیسیفک جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کیسے اس کو دیکھیں۔ 2 چیزیں پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ ایک تو جو ہے ہم نے ڈائریکٹ جو ہے چینی کا یہ استعمال جو ہے یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، میں نے کٹ کیا ہوا، بہت پہلے سے کٹ کیا ہوا جی۔ ہاں یہ تو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے جتنی بھی یہ شوگر فری والی چیزیں ہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیمیکل سے بچنا ہے،
ٹھیک ہے. نیچرل چیزوں کا ہم نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیچرل چیزوں میں بھی جیسے جس میں شوگر مطلب ہے گلوکوز جو ہے قدرتی وہ کم ہو. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو دیکھیں آپ جب کوئی چیز بھی اگر آپ کھاتے ہیں میٹھا چیز یا کوئی جس میں قدرتی مٹھاس ہو جیسے امرود ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے. امرود اچھا ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کے لیے جو جامن کا جوس ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. جامن کا جوس ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں اس کا سرکہ بھی ہوتا ہے سارے. نہیں وہ نہیں ہم ارینج کر دیتے ہیں وہ اس کا جوس جو ہے وہ سیزن پہ بنا کے رکھتے ہیں. کریلے کا جوس جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. آملے کا جوس جو بہت فائدہ مند ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری شوگر کو جو ہے وہ جو ہے مینٹین بہتر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسم کے حساب سے ہمیں بہت سی ورائٹیاں دی ہیں. صرف ہمیں تھوڑی سی کوشش توجہ اور بعمل جو ہے بننا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہت ہی بہتری ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ صبح ناشتے میں تلبینہ کا استعمال کریں. تلبینہ جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی بولیں. یس نازیہ دولت. اوکے کیری آن. انشاءاللہ I want to buy the عطر گلاب کا عطر. میرے ڈاٹر مینٹل ہیلتھ ہے بہت بیمار ہے. میں کہاں سے کینوں گی پلیز. I want to buy. ٹھیک ہے. میں ابھی جو ہے چیک کروں گا. اگر میرے اسٹاک میں ہوا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. نہ ہوا تو میں اس کے بارے میں سارا آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس میں آپ کو پیور ون چاہیے. ہاں پیور ون. تو پیور ون تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے لیکن فائدہ تبھی ہوتا ہے. یہ چیز کا دھیان رکھو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر آپ مجھے پروگرام ختم ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد جو ہے اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کریں تو میں آپ کو اپنا نمبر بھی دے دوں گا. یا گوگل سرچ پہ جائیں تو اگر حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو مل جائے گا سارا. دعا کرنا پلیز. میرے بیٹی کو مینٹل ہے بہت بیمار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنا پلیز. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے کیا نام ہے اس کو. ہاں جی کیا نام ہے میرے بیٹی کو؟ فاطمہ سریا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا 4 بجے بات کریں ٹیلی فون تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دوسرا ایسی سچویشن میں جو ہوتا ہے نا بہت سی ایسے دعائیں بھی آپ کو بتائیں گے جو پڑھنے کے لیے وہ بھی آپ پڑھیں. اور دوسرا جو ہے اس میں کچھ ورد ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے. اور دوسرا لاکٹ ہوتا ہے ریئل سٹون کے وہ بھی اگر پہنا جائے باڈی کے ساتھ ٹچ ہو تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. جو کہ ہمارے انبیاء نے ہمارے مشائخ ہمارے علماء آپ دیکھتے ہیں کہ سٹون کا جو باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا اس سے بھی بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. دوسرا کون سا تھا کوئی کویشچن تھا اور کوئی رہ گیا؟ وہ تھا کیا نام ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے. ہاں شوگر پیشنٹ کی بات کر رہے تھے. ہاں وہ بات کر رہے تھے ہم نے تلبینہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے. تلبینہ پلس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا انرجیٹک بنایا ہے. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی تو تاکید کی جاتی کہ فوری طور پر جو ہے تلبینہ کا استعمال کیا جائے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. یہاں تک کہ جب پوری طرح جو ہے کمزوری دور ہو جائے اور تب تک کیا جائے. یہ سنت نبوی ہے. ہمیں سحری میں
تلبینہ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلبینہ جو ہوتا ہے یہ مریض کے دل سے بوجھ کو اتار دیتا ہے, غم و فکر سے نجات دیتا ہے, جسمانی کمزوری کے علاوہ کھانسی, حلق, معدے کی سوزش, جسم میں غضالتوں جتنی بھی ہماری کثافتیں ہوتی ہیں, غضالتیں ہوتی ہیں, ان کا اخراج کرتا ہے. جو ہے اس سے ہمارے پیشاب میں اگر کوئی جلن ہو اس کو بھی دور کرتا ہے, طبیعت ہوشاش وشاش کر دیتا ہے. ہلو 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 السلام علیکم, جی بولیں. ہلو یس بولیں جی, بولیں. مجھے ویٹ کیسے کم کرتے جی, کیا کریں, ویٹ کم پتہ نہیں. جی جی سمجھ رہی ہے. اچھا دوبارہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ویٹ کم کرنا ہے یا کیا. دیکھیں ویٹ کم کرنے کے لیے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان دیا ہے یہ تو خصوصی طور پر اللہ کا کرم ہے, اور ہمیں ایک مہینہ اگر ہم یہ سوچ کے رکھیں کہ ہم نے لازم اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو یقینی طور پر بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا فیٹ ہیں وہ خود ہی برن ہوتی ہیں اور ہمارا جو وزن ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. ہلو ساری حکیم شفقت صاحب سے بات کرنی ہے. جی بولیں, آپ کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ کاظمی اوسلو ناروے سے. جناب 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 کاظم صاحب. جی السلام علیکم سر, بس آپ کو اسکرین میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی سر, دعاؤں میں یاد رکھنا. نہیں جی, ملاقات تو ہونی چاہیے نا, گھر خیر خرید ہے. ٹھیک ہے سب, بالکل سر بالکل. بڑے دن ہو گئے آپ سے رابطہ نہیں ہوا, کچھ نہیں, کبھی کبھی یاد فرما لیا کریں. میں بزی ہے, انشاءاللہ تعالی میں بعد میں کروں گا. میں ادھر فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. خدا حافظ. اوکے جی, اوکے, خدا حافظ. جناب شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے شاہ صاحب ناروے سے, اور بڑے مطلب اچھے مطلب ہے, اور ہم ناروے میں گئے, اوسلو میں, تو ہماری بڑی خدمت کی اللہ تعالیٰ, اور ان کی بچے بھی بہت ہی مطلب فرماندار ہیں, بیگم صاحبہ بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, ان کے مال میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی حفظ امان میں رکھے. پھر ان کے بھائی صاحب ہیں ذوالفقار بخاری صاحب, وہ بھی بہت اچھے ہمارے مطلب عزیزوں اور دوستوں میں سے ہیں. بہت اچھی فیملی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکل مصیبت سے بچائے, اور اپنا جو ہے خصوصی کرم اللہ تعالیٰ ان پہ آمین. جی میں بات کر رہا تھا تلبینہ کی, تو تلبینہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خاصیت رکھی ہے جو ہمیں ضرور جو ہے اس کو سحری میں استعمال کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہلو, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو ہفتہ وار جو مصروفیت ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل جو ہے سیٹرڈے ہے, ہم ہوں گے مانچسٹر میں, اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی ہم سیٹرڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے مانچسٹر میں, اور سنڈے کو کمنگ سنڈے کو ہم ہوں گے 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک ساؤتھ ہال لنڈن میں, اور منڈے کو ہم ہوں گے کمنگ منڈے کو 2 بجے سے 4 بجے تک سپارک پو برمنگھم میں. جو معزز ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. جو کن کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, مزید پوچھنا چاہتے ہیں, تو 4 بجے جب یہ پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے تو فون کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی جی حکیم صاحب, میں معذرت آپ کو دوبارہ فون کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے تلبینہ فرمایا, یہ کیا تلبینہ ہے کیا؟ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. یہ جو کا مرکب ہے, اس میں کافی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں, اور یہ بہت ہی فائدہ مند تلبینہ پلس ہے, اور یہ بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, تفصیل اس کی بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہلو ہلو جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب.
جناب محترم شکر الحمدللہ جناب just trying to was watching the TV so ان کی باتیں سن رہا تھا میں تو یہ پوچھنا تھا کہ ویٹ بہت زیادہ لوز ہو گیا تھا جس وان پٹ the weight back on. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی اور کوئی آپ کو ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے کوئی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کولائٹس یا کوئی آپ کو کوئی اور کوئی ڈیزیز جس کی وجہ سے آپ کا ڈراپ ہوا ہے؟ ڈراپ ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی ہو جب تک کوئی پوری ہسٹری کا پتہ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈراپ ہوگی کارڈ اور پتہ ہو تو اس کے مطابق پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ویٹ کو گین کرنا ہے. گین کرنا بھی اسی طرح ہی مشکل ہوتا ہے جس طرح ہم نے ویٹ کو جو ہے ڈراپ کرنا. یہ دونوں چیزیں بہت ہی مشکل ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جو ڈراپ ہو رہے ہوتے اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت سی ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اگر اس پر عمل کیا جائے جو ہم آپ کو جو آپ کے انسٹرکشن دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر. بات کر رہا تھا کہ تلبینہ کے بارے میں کہ تلبینہ کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کولیسٹرول لیول بھی بہتر ہوتا ہے اور جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے, چہرے میں شگفتگی آتی ہے اور اس میں جو جسم میں جو ہے پیاس کو تسکین ملتی ہے اور یہ ضرور سحری میں اس کو معمول بنائیں. اب اس کو کھانا کیسے ہے؟ یہ ایک جیسے جسٹ لائک اے پوریج ہوتا ہے, جیسے دلیا ہوتا ہے, لیکن یہ مختلف ہوتا ہے اس میں اجزاء اور یہ جو ہے اس کو آپ نے کوشش کریں کہ آپ بکری کے دودھ میں اس کو لیں. بکری کا دودھ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے دوسرے دودھ سے پتلا ہوتا ہے, جلدی ڈیزالو ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. جی بولیں. جی مجھے اب دیکھنا ہے, میں مجھے ویٹ کم کرنا ہے, کیسے کرتے ہیں بتا سکتے ہیں پلیز؟ ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی اوکے. ہم بتا رہے تھے کہ تلبینہ کا اس کو جو ہے 2 ٹیبل سپون تلبینہ سحری کے ٹائم لینا ہے. 300 دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر جو اس دنیا میں غذا ہے وہ غذا جو ہے وہ دودھ ہے. دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے اور اس میں بہتر دودھ جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پالی, بکری سے پیار کیا, بکری کا دودھ بڑے شوق سے پیتے تھے. ہلو جی بولیں. ہلو ہاں جی آپ کو بتاتے ہیں, صبر کریں تھوڑا سا, ہم انتظار کریں, آپ کو موٹاپے کا بتاتے ہیں. آپ نے جو کہا صبر کریں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے موٹاپا کیسے دور ہوگا. موٹاپا جو ہے اس کے لیے جو ہمیں غذا میں تبدیلی لانی ہوگی, یہ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور غذا میں جو چیزیں ہم بتائیں گے اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر جو ہے موٹاپا ٹھیک ہوگا. روزہ ضرور رکھیں, روزہ جو ہے بہت ضروری ہے اور روزے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم 30 دن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہمیں موقع عطا کیا ہے یقینی طور پر جو ہے یہ ڈراپ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں سموسے پکوڑے دیکھنے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سموسے پکوڑے جو گرم گرم کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر سے جو مشروب پی رہے ہوتے ہیں وہ چینی والا کوئی شربت کوئی ایسا وہ ٹھنڈا پی رہے ہوتے ہیں, برف والا پی رہے ہوتے ہیں, اس سے ہمارے جسم میں فیٹ ہی بنے گی اور کیا ہوگا اور پھر گلا خراب ہوگا, معدہ میں تخمیری کیفیت ہوگی تو موٹاپا کیسے کم ہوگا. اسی چیز کو تو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موٹاپے سے کیسے بچنا ہے. آپ نے سحری میں کیا کیا چیزیں دیکھیں, سحری میں جو سب سے بہترین جو آپ کو بتا رہے ہیں دودھ والے مشروبات, دودھ کو جیسے تلبینہ میں دودھ آپ نے لینا ہے, اس میں
دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے، خاص طور پر پاکستان انڈیا جو گرم علاقے ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس میں جو شوگر پیشنٹ وغیرہ بھی ہیں وہ بھی اگر اس میں تخم بلنگو 2 چمچ وہ پانی میں بھگو کے پہلے رکھ لیں، وہ جو ہے اسی میں آپ نے تلبینہ والے میں ڈال دینے ہیں، 2 چمچ تخم بلنگو اور 1 چمچ 4 مغز جو ہوتے ہیں اس میں کھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور کے ساتھ کھیرا جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کھیرے کے بیج اس میں ڈالنے ہیں، کھیرا، کدو، تربوز اور اس کے ساتھ جو ہے خربوزہ، چاروں کے بیج 1 چمچ یہ ڈالنے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ نے اگر 1-2 کھجور جو ہے یہ ایک آدمی کے لیے 2 کھجور اب جو ہے آپ نے ہمیشہ کھجور اچھی قسم کی لینی ہے، اور وہ جو ہے یہ آپ نے دیکھ کے لینی ہے اچھی کوالٹی کی۔ اگر آپ اجوا کھجور کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ہمارا سانس کی تکلیف کے لیے، پلپیٹیشن کے لیے، ہمارے جسم میں گلوکوز لیول کو جو ہے بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں گلوکوز جو ہوتا ہے فریکٹوز ہے، وہ ہاں جی جو کہ خون کے اندر شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے، کم مقدار میں لینی ہے، اپنی سچویشن کو سمجھ کے لینی ہے، معالج کے مشورے سے لینی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو جی پی بتاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اسٹیج میں کتنی لینی ہے نہیں لینی، یہ ساری چیزیں دینی ہے۔ اور وٹامن اے اس میں بھرپور ہوتی ہے، ہماری نظر کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے، نظر کے لیے فائدہ مند ہے، پھیپھڑوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور بدن کو ہماری تقویت دیتی ہے، یہ نعمت ہے، صالح خون پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک مکمل غذا ہے، اور اسی لیے ہم جو ہے افطاری میں بھی کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ اور یہ اچھا پھر جو ہے سحری میں دہی کا استعمال جو ہے ضرور کریں۔ دہی میں آپ نے جو ہے آپ بنا کے رکھیں سبز الائچی کا پاؤڈر، وہ تھوڑا سا دہی میں ڈال کے ضرور سحری میں رکھیں، اس سے آپ کو پیاس کی شدت بھی کم ہوگی۔ اور جو کوشش کریں کہ فریش جوسز کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال سحری میں، خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ کھجور کے بعد آپ کوشش کریں کہ دہی کی لسی جو ہے پتلی بنائی ہو، وہ بھی نمکین، کیونکہ خاص طور پر پاکستان میں جو ہے جسم میں پسینہ آئے گا، باہر جائیں گے اور پانی کی کمی ہوگی، وہ پانی جو ہے آپ کے لیے پتلی لسی جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، جس سے ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے، پانی کی کمی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور لیکوڈ چیزیں کا استعمال وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ رمضان میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا، کہ ٹائم کی کمی ہے کہ جو ہے واٹر میلن جوس ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، اور چیزیں جو ہیں ساری بتائیں گے، ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ بے شمار کالر جو ہمارے کیو میں جن کے ساتھ بات نہیں ہو سکی، وہ ہمارا نمبر اسی نمبر پہ ابھی جو 2 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہوگا تو اسی نمبر پہ ہم ہوں گے 10-15 منٹ، جن کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، مزید پوچھنا ہے یا کوئی اپائنمنٹ بنانی ہے، وہ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ آپ کو نیکسٹ جو جمعے کو ہمارا پروگرام ہوگا اس کو پھر دوبارہ اسی روزے اور صحت کے بارے میں آپ بتائیں گے، کیا افطاری ہو، کون کون سی سچویشن کے لیے کون کون سی غذا بہتر ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ اور ہماری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہم ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ہماری فیملی ہے، اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعا رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، کل ہم ہیں مانچسٹر میں سیٹرڈے کو، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوں گے، اور سنڈے کمنگ سنڈے کو ہم ہیں 2 بجے سے 6 بجے تک، سنڈے والے دن، اتوار والے دن ساؤتھ لنڈن میں، اور منڈے کو کمنگ منڈے کو 2 بجے سے ہم 4 بجے اسپارک برمنگھم میں۔ جو مزید ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔
ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ڈاکٹر صاحب کے لیے, شاہ زیب گیلانی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے, رمضان کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت, فی امان اللہ.